زنا سے بچو، زنا سے بچو۔ میں کئی نوجوانوں سے پوچھتا ہوں اور بولتے کہ ہم کو ان سے محبت ہو گئی، بچہ بھی بولتا بچی بھی بولتی، تو میں ان کو بولتا ہوں جا کے شادی کرو نا، جاؤ اپنے ماں باپ سے جا کر کہو کہ اماں ابا مجھے ان سے محبت ہو چکی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ کا بھی کام یہ ہے، اگر اولاد آ کر بول رہی ہے تو ذرا سنو اس کو۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اماں میں روزے رکھا، اپنی نفسانی خواہشات کو پر کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کا کام ہے اس پر غور کریں۔ اور اگر وہ بیٹا یا ان کی جو بچی ہے اگر نیک ہے تو بری بات کیا ہے؟ بری بات کیا ہے؟ سننا چاہیے، اور یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زمانہ بدل گیا، یہ 2021 ہے، 1969 نہیں ہے یہ۔ ان ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے حالات کیا ہیں۔ تو زنا سے بچو، اور اگر شادی کرنا اگر تم میں ہے، تم برداشت بیوی کو سنبھال سکتے، کیونکہ یاد رکھو اسلام میں ذمہ داری شوہر کی ہوتی، بیوی کی نہیں ہوتی۔ تم اگر گھر چلا سکتے، بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا بھی نہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب بیٹھے دونوں پوچھ لو جا کر میں جانے کے بعد، بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے گھر کی عزت کو بچانا ہے۔ اگر عشق ہو گیا جو بولتے نا، تو جاؤ شادی کرو، ان کے ماں باپ کے پاس جاؤ، بولو کہ ہاں، اور ماں باپ کا کام یہ اس کو سننا۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ دونوں مفتیاء اکرام ہیں، انوار نظامی صاحب بیٹھے ہیں، مشائقین بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے، ہم اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو، اگر مرد ہے تو غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے، اگر بچی ہے تو غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں کام کرنا ہے وہ الگ بات ہے، مگر دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہا ہے، ایسا دیکھ رہے کہ ایسا کچھ دکھ رہا ہے نہیں دنیا میں۔ کئی مرتبہ میں روکتا ہوں، بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ ہیں یہاں پہ؟ ملا ہاں ہم ہے نا یہاں پہ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہم۔ ارے دیکھنے والے کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے یہ۔ اور یاد رکھو یہ دیکھنا نہیں، یہ سیل فون دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تم بولیں گے نہیں روڈ پہ جا رہے تھے، یہ سیل فون میں بھی جو بے حیائی ہے اس سے بچو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں پر نوجوانوں آپ کو غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلامی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو ہم کو ایک نیک اور اچھے انسان بننا پڑے گا۔ اور یہ کیا ہے کہ اگر کوئی برقعے میں بچی جا رہی تو آپ اندر سے آپ کی مردانگی میں تکلیف آتی ہے، کیسا جا رہی؟ انہیں برقع پہن کے ہماری بچی، روکو اس کو، انہیں برقع نہیں پہن کے گئی تو نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور اگر مسلمان بچہ بچی کو بٹھا رہا تو اپنا بھائی ہے، انہیں گناہ نہیں، اس کا گناہ نہیں ہے۔ اور آپ کون ہوتے بھائی کسی کو روکنے والے؟ آپ ہوتے کون؟ آپ کیا سعودی عرب کی پولیس ہے؟ وہ بھی ختم ہو گئی وہاں پہ۔ آپ کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا، خواہ روکتے، کیسا بک کر لیتے۔ اور اگر آپ کسی کو روڈ پہ روک کے ذلیل کریں گے، ویڈیو نکالیں گے، تو بچی باغی ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں 2 کیسز میں کسی نے حماقت کی، وہ بچی آ کے میرے کو بولی کہ میرے کو آج سے برقع ہی نہیں پہننا ہے، میرے کو نماز نہیں پڑھنا ہے، میں تو چڑھتی ہوں مسلمانوں سے۔ کیوں پوچھا میں؟ میرے کو ذلیل کیے۔ کیا بولی بچی کہ ہاں میں گناہ کری، انہوں فیصلہ کرنے والے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے میرا۔ اور پھر اس بچی نے کہا کہ اسد صاحب یہ لوگ گناہ میرے کو روک رہے نا، چلو میری شادی کراؤ۔ میرے ماں کے پاس بہرحال اس کے جو بھی چیزیں تھے، یہ کیوں کر رہے آپ؟ یہ غلط ہے یہ۔ اور اگر کسی کو سمجھانا ہے
تو سمجھانے کا طریقہ کسی کو ذلیل کر کے نہیں ہے. اگر میں تم کو بے عزت کر کے بولوں گا یہ طریقہ سمجھانے کا تو تم خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ایم پی ہے, دل میں رکھ لیتے آپ. کسی کو ذلیل کر کے نہیں سمجھا سکتے, محبت سے سمجھانا ہے, اخلاق کے دائرے میں رہ کر سمجھانا ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. یہ چھوڑو ان چیزوں کو. نہیں کیسا جا رہے انہوں, کیسا لے کے جا رہا انہیں. ارے میرے بھائی کیسا لے کے جا رہا تو کبھی اپنے جھانک کے دیکھو تمہارے میں ہر ہم میں کتنے غلطیاں ہیں, برائیاں ہیں. کیا کہا مفتی صاحب نے ابھی الہ آباد کے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں سب سے کمزور ہوں, میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. کہا نا ابھی انہوں نے کہ یہ سمجھو کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں, مجھ میں خطائیں ہیں. اور ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتا. یہ اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. Subscribe and bell icon like.